بالقرآن ترنم يدفع عنا نار جهنم اقرأ أول حرف يهمي عطرا في الأرواح تنسم عطرا في الأرواح تنسم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد. حضرات، اس کائنات کا حقیقی خالق اللہ سبحانہ و تعالی ہے، جس نے ہر چیز کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر تانے بانے سے بنے ہوئے سویٹر کی طرح وجود میں لایا. تانے بانے کی یہ جگل بندی جہاں کمزور ہوگی، سویٹر وہیں سے کمزور ہونا شروع ہوگا، اور اس کا فوری تدارک نہ کیا گیا تو یہی کمزوری پورے سویٹر کو ادھیڑ کر رکھ دے گی. وسائل و اسباب سے مربوط اس کائنات کا یہی قانون ہے. انسان بھی ایک طرف سے تانا تو دوسری طرف سے بانا ہے. ہزاروں مخلوقات کے مابین الجھے سلجھے انسانی تانے بانوں کو تو رب نے خوب پرویا ہے. اس سے قطع نظر بھی عجائب کا خزانہ ہے. باہم جنس انسان کا انسان کے ساتھ نظم و نسق، ربط و ضبط اور جڑاؤ کو دیکھیں. ہر انسانی زندگی کا یہی تانا بانا سماج اور معاشرہ کا لیکھا جوکھا متعین کرتے ہیں. معاشرہ سے علاقہ، علاقہ سے ملک اور ملک سے پوری عالمی برادری کی بہبودی یا انتشار و بکھراؤ اسی ربط و ضبط اور تانے بانے کی جگل بندی پر منحصر ہے. گزشتہ اقساط میں ہم نے اسی تانے بانے کی ایک کڑی والدین کے حقوق سے متعلق بات کی تھی. آج ہم سکے کے دوسرے پہلو پر بات کرنے جا رہے ہیں. کیا ہو اگر کوئی انسان اس شاخ کو کمزور کر رہا ہو جس پر وہ خود بیٹھا ہے؟ کیا ہو اگر وہ اس چھت کو گرا رہا ہو جس کے نیچے وہ خود کھڑا ہے؟ اللہ سبحانہ نے اولاد کو دنیا میں لانے کے لیے والدین کو سیڑھی بنایا ہے. جس سیڑھی سے اتر رہا ہو، کیا کوئی ایسا ہوگا جو اسی سیڑھی کو توڑ ڈالے؟ ساری مخلوقات اس سیڑھی کی قدردان ہے، یعنی والدین کی قدردان ہے، سوائے بعض نادان انسان کے. یہ ہیں تو تھوڑے اور حاشیے کے، مگر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، سویٹر کا کسی ایک جگہ سے محض ایک دھاگا کا ٹوٹنا ہی پورے سویٹر کے ادھڑ جانے کے لیے کافی ہوتا ہے. لہذا سماج کو بگاڑ کی کھائی سے بچانے کے لیے اس کا تدارک بہت ہی ضروری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان اللہ تعالی خلق الخلق حتى اذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال نعم. اما ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ سبحانہ کائنات کو پیدا کر چکا تو رحم اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا، رشتوں کو توڑنے سے پناہ مانگنے والوں کا یہ مقام ہے؟ حق تعالی نے فرمایا، ہاں. کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ جو تم سے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا؟ تو اس نے کہا، کیوں نہیں؟ تو رب تعالی نے فرمایا، تو پھر یہ تیرے لیے ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اگر چاہو تو آیت کریمہ پڑھو، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، سورۃ محمد آیت نمبر 22 اور 23. اور تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو اور رشتے ناتے توڑ ڈالو. یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی فٹکار ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 4552 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2554. مذکورہ آیت شریفہ اور حدیث مبارک سے ربط، ضبط اور رشتوں کو نبھانے کی اہمیت بخوبی واضح ہو جاتی ہے، اور جو اس نظم و نسق کو کمزور کرے اس کی وعید بھی سمجھ میں آتی ہے، حتیٰ کہ اسے کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑے کبائر میں شمار کیا گیا ہے. ایک تو کبیرہ گناہ اور دوسرا کبائر میں بھی بڑا کبیرہ. مزید وضاحت ایک حدیث میں آتی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا. قلنا بلى یا رسول اللہ. قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین
وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور وشهادة الزور. کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں بڑے کبائر کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اسی بات کو دہرایا. ہم نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، ٹھیک سے بیٹھ گئے اور فرمایا آگاہ رہو، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا. راوی کہتے ہیں اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دہراتے رہے حتیٰ کہ ہم نے کہا کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2510، صحیح مسلم حدیث نمبر 87. جب ہم کہتے ہیں والدین کی نافرمانی، اسے کہا جاتا ہے عقوق الوالدین. عقوق عق یا عقوق کے معنی ہوتے ہیں نافرمانی. تو عقوق الوالدین کا مفہوم کیا ہے اور اس کا ضابطہ کیا ہے؟ امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جائز اور مباح امور میں والدین کی مخالفت کرنا عقوق ہے، یعنی نافرمانی ہے. دیگر علماء کا کلام بھی اسی کے ارد گرد ہے. بلا عذر قول، عمل یا کسی حرکت کے ذریعے والدین کے دل کو ٹھیس پہنچانا، انہیں دکھی کرنا یا ان کی مخالفت کرنا، ان کے حکم کو ٹال دینا جبکہ ان کی بات مان لینے یا ان کے مطالبہ کو پورا کرنے میں کوئی دینی یا شرعی قباحت نہیں تھی اور اولاد اس کی تکمیل پر قادر بھی تھی، اسے عقوق کہا جاتا ہے. مثلا اگر بیٹھنا مباح ہے اور والدین بیٹھنے کا حکم دیں تو بیٹھنا واجب ہو جائے گا، لہذا نہ بیٹھنا ان کی مخالفت ہوگی اور یہ عقوق کہلائے گا، یعنی نافرمانی کہلائے گا. حتیٰ کہ اگر والدین فسق و فجور کا ارتکاب کرنے والے ہوں، ان کے ساتھ بھی بر و احسان واجب ہے اور عصیان و نافرمانی حرام ہے. عقوق اور نافرما برداری حرام ہے، کبائر میں سے ہے اور کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے کبائر گناہ میں سے ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ کا موقف حقوق الوالدین میں گزر چکا ہے. البتہ اگر کسی کے والدین کسی دینی واجب سے روکیں یا شرعی حرام کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، جیسا کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. سورۃ لقمان آیت نمبر 15. اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا. نیز حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لبشر فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف. اللہ کی معصیت میں کسی بھی انسان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کسی کی اطاعت تو محض خیر میں کی جائے گی. صحیح بخاری حدیث نمبر 4340 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1840. حتیٰ کہ اگر والدین فاسق و فاجر ہیں یا غیر مسلم ہیں، کفار و مشرکین میں سے ہیں، تب بھی ان کے ساتھ بر و احسان واجب ہے. اور یہ مسئلہ حقوق الوالدین میں فاسق و فاجر والدین کا حکم کے تحت گزر چکا ہے. یہاں پر نافرمانی کی بعض شکلوں کو جان لینا ہمارے لیے زیادہ مناسب ہوگا. نمبر 1، والدین کو اپنے قول و عمل یا حرکتوں سے دکھی اور غمزدہ کرنا، ان کے رونے کا سبب بننا، خواہ اولاد کی غلطی نہ ہو. یہ والدین کی نافرمانی کے شکلوں میں سے ایک شکل ہے. نمبر 2، والدین کے حکم پر کڑھنا، منہ بسورنا، بیزاری کا شکار ہونا اور اف کرنا گرچہ ان کا مطالبہ پورا کر دیا. نمبر 3، والدین کو ڈانٹنا، پھٹکارنا، گالی گلوچ اور سب و شتم کرنا، اور اس سے بھی بدترین ہے دست درازی کرنا. یہ کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ والدین پر کوئی اپنا ہاتھ اٹھائے؟ یہ تو عجیب طرح کی نافرمانی ہوگی، سوائے اس کے جس کے دل کو اللہ نے سیاہ کر دیا ہو. کوئی اولاد ایسا سوچ بھی نہیں سکتی. والدین پر حکم جاری کرنا، نوکروں کی طرح گھر کے اور اپنے کام کاج کروانا، جیسے کپڑے دھلوانا، صفائی کروانا، کھانا بنوانا وغیرہ، بالخصوص جب وہ لاغر اور کمزور یا بیمار ہوں، تو یہ بھی والدین کی نافرمانی کے شکلوں میں سے ایک شکل ہے. نمبر 4، والدہ کے بنائے ہوئے کھانے کی عیب جوئی کرنا. اس میں 2 محظور ہیں. ایک تو کھانے کو عیب لگانا ہے جو کہ غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کھانے کو عیب نہیں لگاتے.
دل چاہتا تو کھاتے، نہیں تو چھوڑ دیتے۔ اور دوسرا، ماں کے ساتھ بے ادبی، گستاخی اور ان کے دل کو ٹھیس پہنچانا ہے، ان کی محنت اور مشقت کو کم قیمت دینا ہے۔ نمبر 5، والدین کا ہاتھ نہ بٹانا، گھریلو کام کاج میں ان کی مدد نہ کرنا، بلکہ کچھ لڑکے تو اسے اپنے لیے عیب اور عزت نفس کے خلاف سمجھتے ہیں۔ کچھ لڑکیاں بھی اپنی ماں کو کاموں کی مشقت جھیلتی چھوڑ اپنے موبائل، ٹیلی فون یا لیپ ٹاپ میں مشغول رہتی ہیں، یا پھر سہیلیوں سے خوش گپیوں میں مصروف رہتی ہیں، یا ٹیلی ویژن یا دیگر بہت ساری چیزوں میں مصروف رہتی ہیں، اور ان کے سامنے ان کی والدہ کاموں کی مشقتیں تنہا جھیل رہی ہوتی ہیں، جیسے ان کی ماں نہیں، کوئی خادمہ کام کر رہی ہو۔ نمبر 6، والدین کو اہمیت نہ دینا، کسی اہم معاملے میں ان سے مشورہ طلب کرنا، نہ ان کی رائے کو اہمیت دینا، انہیں بے وقت اور ان کے خیالات کو قدامت پسندی یا غیر دانشمندی سمجھنا۔ نمبر 7، والدین کی موجودگی میں ان کے سامنے بیوی سے یا بچوں سے یا کسی اور کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا جبکہ والدین سامنے ہیں۔ نمبر 8، والدین کے عیوب لوگوں میں بیان کرنا، ان کی برائی کرنا، اپنی غلطیوں اور ناکامیوں کو ان کے سر پہ ڈال دینا کہ انہوں نے میری مناسب تربیت نہیں کی، مجھے سیکھنے سکھانے یا کچھ کرنے کا موقع نہیں دیا اور میری زندگی کو جہنم زار بنا دی، جبکہ ممکن ہے اپنی ناکامی کا ذمہ دار خود وہ اولاد ہو۔ نمبر 9، والدین کے سامنے برائی اور گناہ کے کام انجام دینا، جیسے گانے سننا، سگریٹ پینا، نماز کے لیے جگانے پر بھی نہ جاگنا، اپنے برے دوستوں کو گھر کے اندر لانا، بے حیائی، رقص، پارٹی وغیرہ یا شور شرابہ کرنا وغیرہ۔ نمبر 10، والدین کی موجودگی میں گھر کے اندر گناہ کی چیزیں لے کر آنا، جیسے موسیقی کے ساز و سامان، گانے بجانے کی چیزیں، پیانو وغیرہ، یا شراب یا کوئی بھی بے حیائی کی چیز گھر میں لانا جبکہ والدین سامنے موجود ہیں۔ والدین کے ادب و احترام تک کی پرواہ نہ کرنا، یہ والدین کی نافرمانی کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ نمبر 11، والدین کی نیک نامی کو بٹا لگانا، اپنی غلط حرکتوں کے سبب لوگوں میں ان کا نام خراب کرنا، جیسے چوری کرنا، بدکاری میں ملوث ہونا، منشیات وغیرہ کی نسبت سے نام آنا، لوگوں میں شرافت کھو کر بدنام ہو جانا، والدین کی شرم و ندامت کا ذریعہ بننا، بلکہ بعض دفعہ ان کی حراست یا جیل تک ہو جانے کا ذریعہ بننا۔ نمبر 12، والدین کو شرمندہ کرنا، جیسے لوگوں سے قرض لے کر نہ دینا تاکہ وہ لوگ والدین کو آ کے ٹوکیں، راہ چلتے لوگوں یا عورتوں کو پریشان کرنا تاکہ وہ لوگ والدین کی غلط تربیت کو کوسیں، غلط حرکتوں کی وجہ سے اسکولوں، پنچایتوں یا تھانوں میں جواب طلبی کے لیے بلائے جانے کا سبب بننا۔ نمبر 13، والدین کو بتائے بغیر دیر رات تک گھر سے غائب رہنا، خاص کر جب بری صحت میں ہوں، کیونکہ والدین کو نیند نہیں آئے گی، وہ فکر مند رہیں گے، جاگتے رہیں گے، ممکن ہے اس دوران انہیں اولاد سے کوئی خدمت یا کسی چیز کے لانے لے جانے کی ضرورت رہی ہوگی، تو کتنے پریشان ہوں گے اگر بلا اجازت کوئی ایسا کرے اور ہمیشہ کرے۔ تو والدین کی نافرمانی کے شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے۔ نمبر 14، والدین کی بات پر بیوی کی بات کو ترجیح دینا، گرچہ بیوی کا موقف غلط ہو، حتیٰ کہ بعض دفعہ بیوی کی بات مانتے ہوئے کچھ لوگ والدین سے نہ صرف الجھتے بلکہ بیوی کی خوشنودگی کے لیے والدین کو گھر تک سے نکال دیتے ہیں۔ نمبر 15، والدین سے دور ہو جانا، خاص کر جب نوکری یا تجارت کے سبب زندگی میں آسودگی مل جائے تو والدین کو چھوڑ کر بیوی بچوں کے ساتھ الگ اور دور ہو جانا، گرچہ والدین اس کی قربت اور خدمت کے کتنے ہی محتاج کیوں نہ ہوں۔ نمبر 16، والدین کو اولڈ ایج ہوم یا وردھا آشرم میں چھوڑ آنا۔ یہ کتنا گھٹیا کام ہے کہ سنتے ہی بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو بھی اولاد ایسا کرتی ہے اس کا نہ دنیا میں بھلا ہوتا ہے اور نہ آخرت میں بھلا ہوگا۔ بھلا وہ اولاد کیسے خیر پائے گی دنیا میں نہ آخرت میں، جو اس دنیا میں آنے کے سبب والدین کو اپنے ہی گھر سے نکال دے۔ اللہ سبحانہ سے دعا ہے وہ ہمیں ایسی حرکتوں سے باز رکھے۔ نمبر 17، والدین کے مال سے چوری کرنا، غصب کرنا۔ ایک تو چوری جرم ہے اور دوسرا یہ کہ والدین کی نافرمانی ہوئی۔ والدین بڑھاپے میں اپنے مال کی حفاظت نہیں کر پاتے یا عمر کے حساب سے غافل ہو جاتے ہیں، اس کا فائدہ اٹھا کر انہی کا مال غلط طریقے سے لے لینا، یا انہیں فریب دے کر زمین کے پیپر پر سائن کرا لینا،
یا دھوکہ سے بلینک چیک پر دستخط کروا لینا، یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ یہ سب کے سب والدین کی نافرمانی کی شکلوں میں سے ہیں۔ نمبر، والدین سے پیچھا چھڑانا یا اس کی تمنا کرنا، خاص کر جب وہ بیمار ہوں یا فقر و حاجت کے مارے ہوں تو ان کی موت کی تمنا کرنا تاکہ ان سے جان چھوٹے، علاج وغیرہ کی پریشانیوں سے نجات ملے اور ان کا مال و جائیداد پر بھی جلد قبضہ ہو جائے، یا پھر اس لیے تاکہ آزادی مل جائے، کسی بھی صحیح غلط کام پر کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، جو مرضی میں آئے وہ آزادی کے ساتھ کیا کرے۔ یہ بھی والدین کی نافرمانیوں کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔